زکوٰۃ جانوروں کی بھی ہوتی ہے، زکوٰۃ مال سونے چاندی کی بھی ہوتی ہے۔ سونے چاندی کی زکوٰۃ کا تو قرآن پاک میں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یکنزون الذھب والفضہ، سونا چاندی جمع رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی خبر دیں ان کو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمائے کہ قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم، اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کے پیٹھ کو، ان تینوں حصوں کو اس سونے چاندی سے داغا جائے گا جس سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ جہنم کی عذاب کی وعید ہے اس پر۔ ایک بار ایک صحابیہ کے پاس 2 سونے کے کنگن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سوارانی من نار، یہ 2 آگ کے کنگن ہیں، یہ دنیا میں تو سونے کے ہیں لیکن جب زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی تو یہ قیامت کے دن آگ کے کنگن بنیں گے۔ جہنم کی وعید اس پر۔ کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اور ایسے ہی جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اس سے متعلق بھی حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص جس نے اونٹ پالے ہوں گے اور اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو ان اونٹ کو اپنے اوپر اس کو لاد کے لائے گا، اٹھا کے لائے گا، اور وہ اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا۔ اس کے بعد وہ زمین پہ لیٹ جائے گا، وہ بندہ جو ہے زمین پہ پڑا ہوگا، اور وہ اونٹ جو اس نے پالے ہوں گے، اس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، وہ اونٹ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے جائیں گے، اس کو رونتے ہوئے جائیں گے اور چکر کاٹیں گے، یعنی وہ گول جو اونٹ ایک دفعہ روند کر جائے گا پھر دوبارہ اس کی باری آئے گی، پھر اس کو روندے گا، مسلسل اس کے ساتھ یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ ایسے آپ نے پھر گائے کے بارے میں بتایا کہ جس نے گائے پالی ہوں گی ان کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، بکریاں پالی ہوں گی ان کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، تو ان سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ وہ جانور قیامت تک اس کو اسی عذاب کی شکل میں رونتے رہیں گے۔ تو اتنی سخت وعید ہے، لیکن صرف آدمی تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے، زکوٰۃ تو بہت تھوڑی ہے، انسان اگر غور کرے